نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے لے کے 228 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح طرح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیات میں قسموں کا ذکر کیا ہے، جو لوگ قسم کھاتے ہیں اس کے بارے میں. تو قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، اور باتوں باتوں میں ہر وقت قسمیں کھانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو ہر وقت فضول لینا، یعنی جس میں آدمی کے دل میں محبت نہ ہو اور اللہ کی بڑائی سامنے نہ ہو، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بار بار یاد کرنا کہ اس سے اس کی ہلکائیت محسوس ہو جائے، اور خواہ بات بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام لے کے اور اس کی عظمت دل میں نہ ہو. تو بعض قسمیں ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کاموں سے قسمیں کھاتے ہیں. تو قسم کھانا تو یہ ہے کہ اللہ کو اس پر گواہ بنانا کہ میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، یا بہن بھائیوں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، رشتہ داری کو کاٹوں گا، اور یہ اچھی باتیں ہیں اور اس سے اس نے قسم کھا لی. یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی نہیں کروں گا، یا اور کسی اچھے کام کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھا لی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کاموں کے جوڑنے کے لیے اور کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں،
اور یہ اسی پر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ میں یہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا تو یہ حکم ہے کہ آپ صلہ رحمی قائم کرے، رشتہ داری قائم کرے، اچھائی کرے، اچھائی ہی تمہاری آخرت میں کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آئے گی، لیکن تم لوگ قسمیں کھا کر پھر کہتے ہو کہ میں یہ کام پھر کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے، ان تبروا، اس کے لیے کہ کوئی اچھا کام نہیں کروں گا میں، یعنی سلوک نہیں کروں گا، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری نہیں کروں گا، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں صلح کرانے سے پرہیز کروں گا، یعنی صلح نہیں کراؤں گا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی تمہاری اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں کہ تم ایسی لغو قسم کی، فضول قسم کی باتوں پر قسمیں کھاتے ہو کہ میں یعنی اچھے اچھے کام نہیں کروں گا، پرہیزگاری کبھی نہیں کروں گا، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی نہیں کروں گا، حالانکہ ان کاموں کے کرنے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور اس پہ بڑا اجر و ثواب ہے، اور تم یہ قسم کھاتے ہو کہ میں نہیں کروں گا۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ اگر آپ نے کسی کی صلح صفائی کی، اس میں آپ کی بے عزتی ہو گئی، تو وہ بھی کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی اجر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا اور تگنا کر کے آخرت میں آپ کو اللہ پاک دے گا۔ وہ اگر اس میں کچھ ضلالت ہوئی یا کوئی لوگوں نے آپ کو کچھ باتیں سنائی تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ آپ کو دیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے یعنی شیطان تو ہمیں یہی چیزیں سامنے رکھوا دیتا ہے کہ یار دیکھو اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج یہ ضلالت نہیں ہوتی، یا یہ باتیں نہ سننی پڑتی، یا ایسے ویسے، یہ سارے جو ہے نا یہ شیطان کے نورانی جال ہے جس میں انسان کو پھنسا کر لہٰذا وہ قسمیں کھا لیتا ہے کہ میں کبھی بھی پھر ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو تم ان باتوں کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کرو کہ میں یہ اچھے اچھے کام نہیں کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسموں کی قسموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں پکڑتا تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیہودہ قسموں پر، فی ایمانکم، جو تم بیہودہ قسمیں کھاتے ہو، واللہ باللہ، یعنی یہ جو ہر بات میں آدمی کہتے ہیں واللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، واللہ میں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ، تو یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے، اس کو عادت سے بٹھانا چاہیے، لیکن اس کا دل اس میں شریک نہیں ہے، یہ ایسے بات میں اس کی عادت بن گئی ہے۔ بہت لوگوں کی ایسی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر واللہ باللہ اس طرح کہتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل کو وہ خبر نہیں ہوتی، اور یہ کسی کو یقین دہانی کے لیے یہ قسم نہیں کھاتا۔ ہاں اگر یہ کوئی سودا بیچ رہا ہے اور اس پر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ واللہ یہ میں نے اتنی ریٹ پر لیا ہے اور اتنے پر دیتا ہوں، حالانکہ اس نے اس سے کم پہ لیا ہو، لیکن اس کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ ہاں یہ اس نے اتنے پہ لیا ہے، اور یہ منافع مثال کے طور پر 100 روپے رکھ لیتا ہے، اگر اس نے 800-900 کا لیا ہے اور یہ 1000 روپے لے لیتا ہے،
تو اس نے مناسب ہم سے کمایا، حالانکہ اس نے 500 کا لیا ہو یا 600 کا لیا ہو، لیکن وہ قسم کھا کر اس کو یعنی اعتماد میں لیتا ہے اور اس وجہ سے وہ زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر پکڑ ہے۔ لیکن یہ اس بات میں نہیں ہے کہ وہ ایسے کہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو یعنی ایسے فضول باتوں میں نہیں لانا چاہیے کہ ہر وقت اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہارے دل اس میں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں لیکن پکڑتا ہے تم کو بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں پر کہ جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، یعنی تمہارے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اس پر اس کی یقین دہانی کراؤں، جس طرح میں نے مثال پیش کی، کوئی چیز بیچنے کے وقت کوئی قسم کھا لے یا کسی کو اعتماد میں لانے کے لیے اس کو قسم بھروسہ دینے کے لیے وہ قسم دیتا ہے، تو اس کا دل تو اس پر گواہ ہے کہ میں اس کو یقین دلاؤں، پھر اس سے فراڈ کرے، دھوکہ کرے، پہلے قسمیں کھا کر اس کو یعنی بالکل مطمئن کرے، پھر بعد میں اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کر لے، تو لہٰذا یہ اس پر اللہ پاک اس کا مؤاخذہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر کہ جن کا قصد کیا ہے تمہارے دلوں نے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ جو بلا قصد کے اور بلا ارادہ کے کوئی قسم کھاتے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ بخشنے والے ہیں۔ وہ چھوٹی موٹی باتیں اگر کوئی ایسی ہو گئی، لیکن پھر بھی اس پر استغفار کرنا چاہیے تاکہ یہ عادت تم سے نکل جائے، یعنی آدمی کو اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ اور حلیم کا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ میں سزا دینے میں یعنی جلدی نہیں کرتا، اس کو موقع دیتا ہوں کہ یہ توبہ کر لے مجھ سے اور یہ آئندہ کے لیے پھر اس طرح کام نہ کرے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم، اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر باہم مل گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے 5 مہینے یا کوئی وقت کا تعین کیے بغیر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایلاء شرعی کہتے ہیں، اور ایلاء کہتے ہیں 4 مہینے کا وقت اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ اگر کوئی آدمی کوئی ارادہ نہ کرے کہ میں اس کام کو کروں گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے قسموں پر جو بار بار کھاتا ہے آدمی، لیکن اس کے دل کو وہ خبر نہیں ہے، اس پر تو پکڑ نہیں کرتے، لیکن جو دل سے دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے یا پیسہ زیادہ کمانے کے لیے یا اس کو یعنی بھروسہ دینے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر پکڑیں گے۔ تو قسموں کی یہ قسمیں بتا دی، تو قسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی قسم کھا لے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی اچھے کام کی قسم کھا لے کہ میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، ماں سے بات نہیں کروں گا، بہن بھائیوں سے بات نہیں کروں گا، یا کوئی اور اچھے کام سے قسم کھا لے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یعنی یہ جو قسم تم نے کھا لی ہے اچھے کام سے، اس کو توڑ دے، اور توڑنے کے بعد اس کام کو کر لے، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے
کہ یہ کرو اور تم نے یہ قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کروں گا، لہٰذا اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کا یعنی اس میں احتمال ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کو ختم کر کے اور اس کا کفارہ دیا جائے۔ تو قسم کا کفارہ یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو اوسط قسم کا کپڑا پہنانا جس میں قمیص اور شلوار ہے، اور اگر عورتوں کو دینا ہے تو اس میں دوپٹہ بھی شامل ہے، قمیص شلوار اور دوپٹہ۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو 10 وقت کھانا کھلانا ہے، یعنی دوپہر کو اور شام کو، یا صبح کو اور شام کو، یعنی 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک مسکین کو یعنی ایک یعنی 10 دن تک، مطلب صبح اور شام آپ کھلاتے رہیں 10 دن تک، تو آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 10 مسکینوں کو آپ 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یعنی صبح کے بھی اور شام کے بھی، یعنی 2 وقت کا دن میں بس، تو پھر وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس مسکین کو آپ نے صبح کو کھانا کھلایا اسی کو شام کو کھلائیں گے، اور دوسرے لوگوں کو نہیں کھلائیں گے۔ اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک اگر اس کے یعنی یہ حساب کر کے کہ یعنی ایک وقت کے کھانے پر کتنا خرچہ آتا ہے، تو یہ بھی حساب کر سکتے ہیں، اور یہ بھی حساب کر سکتے ہیں کہ یہ جو فطرانہ جتنا ہوتا ہے، جو آج کل تقریباً 100-150 روپے آتا ہے، تو یہ اپنے اپنے اوقات میں پھر جو 2 کلو یا 2.25 کلو جو گندم ہے اس کی قیمت نکال کر، یعنی یہ آدھا ساغ بنتا ہے جو ایک فطرانے کا ہے، تو 10 مسکینوں کو یعنی 10 فطرانوں کے برابر یعنی وہ پیسے دینے ہیں۔ یعنی جو آج کل تقریباً اگر 10 میں ضرب دے دے تو 100 میں اگر ضرب دے دے تو 1000 بنتے ہیں، اگر 150 میں ضرب دے دے تو 1500 تقریباً بنتے ہیں۔ تو یہ 1500 روپے آپ نے دینے ہیں، لیکن یہ بھی الگ الگ مسکینوں کو دینے ہیں۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں، یعنی اگر وہ کپڑا بھی نہیں دے سکتا اور 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے، غریب ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر 3 روزے رکھے گا، تاکہ یعنی آپ کا کفارہ ہو جائے۔ تو ایک تو وہ قسم ہو گئی جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جس میں نے جس طرح کہا کہ یعنی آدمی ایسے ہی کہتا ہے کہ واللہ میں یہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کیا، یہ اس کو بھروسہ نہیں دینا ہوتا ہے، بس ایسے ہی اس کی عادت بن گئی ہے، اور نہ اس میں اس کو کوئی اس چیز کی ضرورت تھی۔ اور مستقبل کے لیے آپ نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اچھا کام تھا تو اس کو توڑنا پڑا، لہٰذا پھر کفارہ دینا چاہیے۔ تو ثواب کا کام ہے چونکہ، تو آپ کو یہ ثواب بھی ہو جائے گا کہ وہ کام کر کے ثواب بھی حاصل کر لیں گے، اور کفارہ دے کے تو اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی نے ایک کام کیا ہے اور پتہ چل گیا کسی کو کہ یہ اسی نے کیا ہے، اور وہ اس کو قسم دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو یعنی نیچا نہیں دکھائے گا، اور یہ کہے گا کہ یار میں قسم کھا لوں گا، لیکن یہ اگر میں ابھی اقرار کروں گا تو چور بن جاؤں گا، یا کوئی ایسی بات، تو لہذا اس نے وہ کام کیا ہے لیکن یہ قسم کھا لیتا ہے، تو یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ اس کا مواخذہ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں بھی کریں گے، اور بعض اوقات دنیا میں بھی اس کا مواخذہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے لے سکتے ہیں، یعنی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ توبہ اور استغفار کے بغیر یہ ختم نہیں ہوتا، لہٰذا احتراز کرنا چاہیے برے کاموں سے۔
اور پھر اوپر سے قسم بھی کھا لی تو پھر کتنا بڑا گناہ ہو گیا. لہٰذا اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ توبہ و استغفار ساری عمر کے لیے کرنا ہے. اور پھر اگر ہو گیا، یعنی جب معاملہ رفع دفع ہو گیا کسی وقت کے بعد، اور اگر کسی کے مال کو کھایا ہے یا کسی کے مال کو غصب کیا ہے اور اس پر قسم کھا لیا ہے، تو لہٰذا پھر آپ پشیمان ہو گئے، لہٰذا اس کو یعنی وہ چیز واپس کر دے تو پھر اور استغفار بھی ساتھ ساتھ کر لے. تو اگر اس کے حقوق کو واپس کر دیا اور استغفار بھی کرتے رہے تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں یعنی اس انسان کو یعنی معاف کر دیں گے اور پھر آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ حق کو ساتھ لے گیا، مر گیا ایسی حالت میں، اور پھر اس حق والے کو حق نہیں ملا اور یہ اسی حالت میں مر گیا، تو لہٰذا پھر اس کا مواخذہ اس سے آخرت میں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ.